اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی 13واں سبق جو ہے وہ پڑھیں گے جی، عربی کا معلم حصہ اول کا۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الدرس الثالث عشر، 13واں سبق، اور اس 13ویں سبق کا عنوان ہے اسماء الاستفہامی، اور باب استفعال کا حمزہ چونکہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے لہٰذا اسے ملا کر ہم یوں پڑھیں گے اسماء الاستفہامی، اسماء الاستفہامی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بتا رہے ہیں آپ کو سبق کے بارے میں کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ من کون، ما کیا، ماذا کیا، عائشہ کیا یعنی ایو شعین، ایون کون سا، ایتن کون سی، کم کتنا کتنی، کیفا کیسا کیسی، اینا کہاں، متا کب، لما کیوں، لماذا کیوں، انا کہاں سے کس طرح سے، سارے اسماء استفہام انہوں نے اکٹھے گنوا دیے آپ کو۔ تنبیہ نمبر 1 بتا رہے ہیں کہ اسماء استفہام ایون اور ایتن کے سوا سب مبنی ہیں۔ ایون اور ایتن کے علاوہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں، من، ما، ماذا، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب، کم، کیفا، اینا، متا، یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ تنبیہ نمبر 2 سبق نمبر 6 تنبیہ 4 میں تم نے پڑھا ہے کہ حل اور آ سے جملے میں استفہام کے معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ دونوں حرف استفہام ہیں، یعنی جملے میں مبتدا یا فاعل نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، جملے میں مبتدا یا فاعل نہیں بن سکتے، البتہ اسماء استفہام تو مبتدا، فاعل یا مفعول بن سکتے ہیں۔ تو حل اور آ جو ہے یہ حروف استفہام ہے، اور حروف استفہام جو ہیں یہ نہ تو جملے میں مبتدا بن سکتے ہیں نہ خبر بن سکتے ہیں، جبکہ یہ جو من، ما، ماذا وغیرہ ہم نے پڑھے ہیں یہ سب کے سب اسماء استفہام ہیں، یہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں، فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اسماء استفہام جملوں کے شروع میں داخل ہوتے ہیں، جیسے من ابو کا، تیرا باپ کون ہے، مگر جب وہ مضاف الیہ واقع ہوں تو عام قاعدے کے مطابق انہیں مضاف کے بعد لانا چاہیے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اسماء استفہام جو ہیں یہ چونکہ اسماء استفہام ہے، یعنی استفہام کے لیے اسماء ہیں، الفاظ ہیں، اور استفہام کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، یعنی شروع میں آنا چاہتے ہیں، تو انہیں شروع میں لایا جائے گا۔ لیکن جب اسماء استفہام مضاف الیہ بن کر آ رہے ہوں تو قاعدے کے مطابق یہ مضاف کے بعد ہی آئیں گے، جیسے کتاب من، کتاب مضاف ہے کیونکہ الف لام بھی نہیں ہے، اعراب بھی ہلکا ہے، تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے، کنفرم آپ کریں گے۔ اگلا اسم مجرور دیکھیں گے، آگے ہے من، من اس میں استفہام ہے، اور اس میں استفہام ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبنی ہے، تو یعنی ایون اور ایتن کے علاوہ سب مبنی ہیں، تو یہاں پر من کو ہم محلن مجرور کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب من یعنی کس کی کتاب، یا اس میں استفہام پر لام جارہ یعنی لام حرف جر بڑھا کر جملے کے شروع میں بھی لا سکتے ہیں، جیسے لمن الکتاب، کس کی کتاب ہے، لمن الکتاب، کتاب کس کی ہے، کس کی کتاب ہے سے زیادہ ترجمہ جو ہے وہ کتاب کس کی ہے۔ لمن الملک اليوم، قرآن مجید کی کنسٹرکشن، آج کے دن حکومت کس کی ہے، یہاں پر آ رہا ہے نا لمن الملک اليوم، اليوم تو ترجمہ ہو گیا آج، آج بادشاہت کس کی ہے، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، ٹھیک ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، یوں بھی ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ حروف جارہ، اور اس کے لیے دیکھو سلسلہ الفاظ نمبر 6 اسماء استفہام کے شروع میں لگائے جاتے ہیں، جیسے من سے پہلے لام حرف جر لگ جائے تو لمن بن جاتا ہے، جس کا ترجمہ پھر کس کا بن جاتا ہے، یعنی ہر حرف جر کے اعتبار سے پھر اس میں استفہام میں کچھ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ما سے پہلے لام لگ جائے گا تو لما بن جائے گا کس کا، کم سے پہلے با حرف جر لگ جائے گا تو بن جائے گا بیکم کتنے میں، اینا سے پہلے الا لگ جائے گا تو ترجمہ بنے گا کہاں کو، اینا سے پہلے من لگ جائے گا تو ترجمہ کریں گے کہاں سے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہر حرف جر کا اپنا معنی ہے جو کہ اس میں استفہام کے معنی کے ساتھ
مل کر ایک الگ مفہوم آ رہا ہے. متا کب, ٹھیک ہے, اور الا تک, تو الا متا کب تک. مم ما دراصل من پلس ما کس چیز سے. مم من دراصل من پلس من کس شخص سے. اما از اکول ٹو ان پلس ما تھا, یعنی کس چیز سے, کس چیز کی نسبت. فیما کس چیز میں. تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اسماء استفہام کے شروع میں کچھ حروف جارہ بھی لگتے ہیں جس سے ان حروف جارہ کی نسبت سے ان اسماء استفہام کے معنی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ ما بعض حروف جارہ کے ساتھ کبھی بغیر الف کے بولا جاتا ہے, چنانچہ لما سے لما بن جاتا ہے, لما سے لما. یعنی سمپل سا پوائنٹ ہے جی, جب بھی ما اس میں استفہام استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حرف جر لگتا ہے تو ما اس میں استفہام کا الف ڈراپ کر دیا جاتا ہے, جبکہ ما اسم الموصولہ کے معنی میں بھی آتا ہے, اس کا الف پھر ڈراپ نہیں کیا جاتا. بس یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. تو لما سے لما, اما سے اما, فیما سے فیما ہو جاتا ہے. تو مائے موصولہ اور مائے استفہامیہ کا فرق ہی ایسے ہوتا ہے کہ اگر حرف جر لگا ہو تو جہاں پر الف نہیں ہوگا وہ اس میں استفہام ہوگا, اور جہاں پر الف ہوگا وہ اس میں موصولہ ہوگا, ما. ٹھیک ہے. پانچواں پوائنٹ ہے ایون اور ایتن اپنے ماں بعد کی طرف مضاف ہوا کرتے ہیں, جیسے ایو رجلن یا ایو رجالی, ایتو مرأتن یا ایت النسائی. ایون اور ایتن مضاف بن کر آتے ہیں, لہٰذا جب مضاف بنیں گے تو الف لام بھی نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں ہوگی, تو ایو یا ایتو کی شکل میں لکھے جائیں گے اور بولے جائیں گے. اور ترجمہ سامنے آ گیا کہ ایت النسائی کون سی عورت. ایون کے بعد نکرہ ہو تو واحد ہوگا اور معرب باللام ہو تو جمع, یعنی ایو کے بعد آپ اگر نکرہ لانا چاہتے ہیں تو پھر واحد لائیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور اگر معرب باللام لانا چاہتے ہیں تو پھر جمع کا لفظ لانا پڑے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت اہم پوائنٹ جو ہے یہ بہرحال ہمارے علم میں یہاں پر آیا ہے. چھٹا پوائنٹ ہے کم, جو کہ اس میں استفہام ہے. کم کے بعد اسم منصوب اور واحد ہوتا ہے, جیسے کم درہمن عندکم, تیرے پاس یا تمہارے پاس کتنے درہم ہیں. کم سنتن عمرکا, تیری عمر کتنے سال کی ہے, یعنی تو کتنے سال کا ہے. ساتواں پوائنٹ ہے کم کبھی استفہام کے لیے نہیں بلکہ خبر کے لیے ہوتا ہے, اسے کم خبریہ کہتے ہیں. اس وقت اس کے معنی ہوں گے کئی, ایک یا بہتیرے. کم خبریہ کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے, کبھی واحد کبھی جمع, جیسے کم عبدن یا عبیدن آتقتو, میں نے بہت سارے غلام آزاد کر دیے. ساتویں پوائنٹ میں ہمیں کم خبریہ اور کم استفہامیہ کا فرق بتا رہے ہیں کہ کم خبریہ کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے, وہ مجرور کبھی واحد صورت میں آئے گا کبھی جمع کی صورت میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو فرق کیسے ہوگا کہ کم استفہامیہ کے بعد جو اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے, واحد منصوب ہوتا ہے, لیکن کم خبریہ جو ہوتا ہے اس کے بعد اسم جو ہے یہ واحد یا جمع مجرور استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ, الحمدللہ ہمارا دہرایا گیا. پھر مزید بتا رہے ہیں کہ کم استفہامیہ کے بعد کمتر یعنی کبھی کبھی, اور خبریہ کے بعد اکثر من کا بھی استعمال ہوتا ہے. کم استفہامیہ کے بعد بہت کم من استعمال ہوتا ہے, لیکن کم خبریہ کے بعد اکثر من استعمال ہوتا ہے, جیسے کم من ربیتن عندک. اب یہاں پر بہت کم استعمال ہے, یہاں پر کم جو ہے یہ استفہامیہ ہے, یعنی تیرے پاس کتنے روپے ہیں. ٹھیک ہے, کم من دینارن یا دنانیرہ صرفتھا علی الفقراء, میں نے بہتیری اشرفیاں فقیروں پر خرچ کیں. تو پہلے اگزامپل جس میں کویسچن مارک بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کم استفہامیہ تھا, تو کبھی کبھی کم استفہامیہ کے بعد من حرف جر لگ جاتا ہے. حرف جر نے کام اپنا ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس نے جر ضرور دینی ہے. اور کم خبریہ جو ہے اس میں اکثر من لگا ہوتا ہے, تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح پہچان کرنی ہے. من کے بعد جمع کا لفظ ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کم خبریہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اس طرح آپ پہچان کوئی نہ کوئی اس کی کر سکتے ہیں. سلسلہ الفاظ نمبر 11, امر کام یا حکم. امر کام یا حکم بینہ درمیان میں ایک ظرف ہے اس لیے منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو. حبر سیاہی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. خمسہ 5, روبیہ روپیہ, سمین فربہ جمع سمان آئے گی اس کی. ضروری کے معنی میں عافیہ آرام, عصا لاٹھی,
قلم الحبری سیاہی کا قلم، قلم الرصاصی پینسل یا سیسے کا قلم جسے ہم لیڈ پینسل کہتے ہیں، قہار زبردست، واحد ایک، یمین دایاں ہاتھ یا دائیں طرف، اور یسار بایاں ہاتھ یا بائیں طرف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد مشق کا سلسلہ شروع ہو گیا جی۔ مشق نمبر 12 اس کا الف جز، پہلا جز سوال جواب ہے۔ پہلا سوال ہے جی ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے ھذا قلم الرصاصی، یہ لیڈ پینسل ہے۔ دوسرا جملہ، دوسرا سوال وما ذاکا، اور وہ کیا ہے؟ ذاکا قلم الحبری، وہ سیاہی کا پین ہے، یعنی سیاہی والا پین ہے، فاؤنٹین پین جسے ہم کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ما ھذہ، مؤنث کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے ھذہ دواتن، یہ دوات ہے۔ چوتھا سوال ہے وما ذا فی الدواتی، وما ذا فی الدواتی، یعنی فی الدواتی خبر ہوگی اور ماذا جو ہے یہ مبتدا ہو گیا۔ ماذا فی الدواتی، دوات میں کیا ہے؟ اور دوات میں کیا ہے؟ فی الدواتی حبرن، فی الدواتی خبر مقدم اور حبرن مبتدا مؤخر، دوات میں سیاہی ہے۔ پانچواں سوال من ھذان الرجلانی، یہ دونوں آدمی کون ہیں؟ من مبتدا، ھذان الرجلانی خبر۔ ھذان عمی و خالی، یہ دونوں میرے چچا اور میرے ماموں ہیں۔ چھٹا سوال ہے ومن تلک البنت بینہما، ومن تلک البنت، اور وہ لڑکی بینہما جو ان دونوں کے درمیان میں ہے کون ہے؟ اور وہ ان دونوں کے درمیان لڑکی، یعنی ان دونوں کے درمیان وہ لڑکی کون ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے تلک اختی، وہ میری بہن ہے، الصغیرۃ، اور اخت کی صفت آ رہی ہے یعنی مضاف کی صفت آ رہی ہے تو وہ میری چھوٹی بہن ہے، اور زبیدۃ، زبیدہ جو ہے یہ اب بدل کے طور پہ آ رہا ہے، اور وہ میری چھوٹی بہن زبیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ساتواں سوال ہے ایو رجلن، کون مرد جالسن بیٹھا ہے، خلفہ کا تیرے پیچھے، تیرے پیچھے کون مرد بیٹھا ہے؟ ذاکا اخل کبیر حامدن، ذاکا وہ اخل کبیر میرا بڑا بھائی، حامدن حامد ہے، وہ میرا بڑا بھائی حامد ہے۔ آٹھواں جملہ ہے من ہؤلاء رجال، یہ آدمی کون ہے، یہ مرد کون ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے ہؤلاء اساتذۃ المدرسۃ، ہؤلاء مبتدا، اساتذۃ المدرسۃ مضاف مضاف الیہ خبر، یہ اسکول کے اساتذہ ہیں۔ اگلا سوال ہے من ہؤلاء نساء، یہ عورتیں کون ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے ہن معلمات فی مدرسۃ البنات، ہن مبتدا معلمات خبر، اور فی مدرسۃ البنات متعلق ہو گیا معلمات کے، یہ لڑکیوں کے اسکول میں استانیاں ہیں۔ دسواں سوال ہے این اخوک الصغیر، اینا جو ہے ہمیشہ خبر مقدم بنے گا، ذہن میں رکھیے گا، یہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ اخوک الصغیر تیرا چھوٹا بھائی، تیرا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ ہوا ذہب الی المدرسۃ، ہوا مبتدا، ذہب الی المدرسۃ جملہ فعلیہ خبر، وہ اسکول گیا ہے۔ 11واں متا ذہبہ، وہ کب گیا؟ ذہبہ قبل ساعتین، اب یہاں پر متا ذہبہ میں متا جو ہے ظرف کے طور پہ آیا ہے، مفعول فی بن رہا ہے ذہبہ فعل کے لیے، ذہبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، ذہن میں رکھیے گا۔ ذہبہ قبل ساعتین، وہ 2 گھنٹے پہلے گیا، ذہبہ وہ گیا فعل فاعل، قبل ساعتین ظرف اور مضاف الیہ، وہ 2 گھنٹے پہلے گیا۔ 12واں سوال ہے لمن ھذا الکتاب، ھذا الکتاب مبتدا ہو گیا اور لمن جو ہے جار مجرور خبر مقدم ہو گیا۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب لمن کس کی ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے ھذا ہوا کتابی، ھذا کتابی ہوتا تو یہ میری کتاب ہے، لیکن ھذا ہوا کتابی کہا جا رہا ہے تو یہی میری کتاب ہے، اس طرح بننا چاہیے، لیکن شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری ہی کتاب ہے، کچھ اس طرح مفہوم ہوگا، لیکن ھذا ہوا کتابی جب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ہی میری کتاب ہے، یوں ترجمہ بنتا ہے اس کا۔ 13واں جملہ ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ربی مبتدا خبر کے ساتھ اللہ میرا رب ہے۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ نبی، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی محمد کی صفت آگے آ رہی ہے رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، یعنی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے، یعنی الاسلام دینی کا ترجمہ بنے گا اسلام میرا دین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مشق نمبر 12
جز با مسمو کا یا ولدو، مسمو کا یا ولدو، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ اسمی عبداللہ یا سیدی، میرا نام عبداللہ ہے۔ دوسرا سوال مسمو ابی کا یا عبداللہ، اے عبداللہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد بن محمد، ابن کا لفظ جب دو علمین، دو علم کے درمیان ہو تو پہلے کے لیے وہ صفت بنتا ہے اور دوسرے کے لیے مضاف بنتا ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا جی۔ پھر وہ دہرا دیتا ہوں، ابن کا لفظ جب دو علم کے درمیان ہو، جیسے کہ یہاں پر احمد اور محمد کے درمیان میں آ رہا ہے، تو پہلے علم کے لیے اسے صفت قرار دیں گے، اس لیے اس کا اعراب وہی ہوگا جو موصوف کا ہے۔ احمد کا اعراب جو ہے وہی ابن کا اعراب ہے، اور دوسرے کے لیے مضاف بن رہا ہے تو گویا اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ ان کا نام احمد بن محمد ہے۔ تیسرا سوال من این انتم، تم سب کہاں سے ہو؟ نحن من مکہ تا، ہم مکہ سے ہیں۔ چوتھا سوال الی این ذاہبون انتم، تم سب کہاں جا رہے ہو؟ الی این ذاہبون انتم، تم سب کہاں جا رہے ہو؟ نحن ذاہبون الی الہند، ہم انڈیا جا رہے ہیں۔ پانچواں سوال کیف حالکم، تمہارا حال کیسا ہے؟ کیف حالکم، تمہارا حال کیسا ہے؟ الحمدللہ نحن بالعافیتی، الحمدللہ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کا ہے، نحن بالعافیتی ہم خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں۔ چھٹا سوال کم والدن لکا یا خالدو، اے خالد تیرے کتنے لڑکے ہیں؟ کم والدن، یہاں پر استفہامیہ ہے کم، کیونکہ اس کا اسم جو ہے واحد منصوب آ رہا ہے۔ جواب دے رہا ہے لی خمسۃ اولادن، میرے 5 بیٹے ہیں یا سیدی۔ اب یہ گنتی ہے کہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور اگر معدود جو ہے وہ مذکر ہو تو عدد اس کے لیے مؤنث استعمال ہوگا، جیسے یہاں پر ولد لفظ مذکر تھا، اس کی جمع اولاد آ گئی، اور اولاد کے لیے پھر خمسہ مؤنث کا عدد جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ 7واں کویسچن ہے کم بنتن حاضرۃ فی المدرسۃ، اسکول میں کتنی لڑکیاں حاضر ہیں؟ یا سیدی 50 بنتن حاضرۃ، 50 بنتن، 11 سے لے کر 99 تک جو گنتی استعمال ہوگی ان میں معدود جو ہے وہ واحد منصوب آئے گا، ذہن میں رکھیے گا، واحد اور منصوب، تو یہاں پر بنتن جو ہے واحد اور منصوب آیا ہے۔ 50 بنتن 50 لڑکیاں، 50 لڑکیاں حاضرۃ، یہ خبر ہو گئی، الیوم ظرف ہو گیا، فی المدرستی متعلق ہو گیا، ظرف اور جار مجرور متعلق ہی ہوتے ہیں دونوں، حاضرہ کے متعلق ہو جائیں گے یہ۔ 8واں جملہ ہے کم لکا من الاخوانی والاخواتی، تیرے بھائیوں اور بہنوں میں سے کتنے ہیں، یعنی تیرے کتنے بہن بھائی ہیں؟ جواب دے رہا ہے لی اختانی، میری 2 بہنیں ہیں، و اخن واحد، اور ایک ہی بھائی ہے۔ 9واں سوال ہے بکم حاضی البقرۃ السمینۃ، البقرۃ السمینۃ مرکب توصیفی ہے، اور یہ مرکب توصیفی حاضی کے لیے مشار الیہ بن رہا ہے کیونکہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، اور حاضی ہی اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، اور بی کم جو ہے یہ جار مجرور خبر مقدم ہے۔ یہ موٹی گائے کتنے میں ہے؟ ٹھیک ہے، اور اردو محاورے میں کہیں گے کتنے کی ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے حاضی البقرۃ، یہ گائے ب20 روبیۃً، ب20 روبیۃً، 20 روپے کی ہے۔ یہ بہت پرانے وقت کی کتاب لکھی ہوئی ہے جی، آج کل گائے اور وہ بھی موٹی 20 روپے میں نہیں آتی۔ 10واں جملہ ہے لما جالس انت ہا ہنا، لما کیوں، جالس انت تو بیٹھا ہوا ہے یہاں، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ انا جالس لامر ضروری، میں بیٹھا ہوں کسی ضروری کام کے لیے، امر ضروری مرکب توصیفی ہے اور لام جارہ اس کے شروع میں لگا ہوا ہے، انا مبتدا اور جالس خبر۔ 11واں جملہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ ہی عصایا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہی مبتدا، عصایا مضاف مضاف الیہ خبر، وہ میری لاٹھی ہے، تو قرآن سے ٹیکسٹ آ گیا۔ 12واں جملہ ہے قال انا لکی ھذا، حضرت مریم سے حضرت زکریا نے پوچھا تھا انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ھذا یہ ہے، قالت انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، ہوا مبتدا من عند اللہ خبر، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے۔ 13واں جملہ بھی قرآن کا ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن
بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی ہے جو کہ الواحد ہے القہار ہے۔ تو اسم اللہ کی دو صفات آ رہی ہیں، الواحد اور القہار، اور موصوف اللہ اپنی دونوں صفات سے مل کے مجرور ہے لام جارہ کے لیے۔ تو گویا جملہ تھا یوں کہ الملک للہ الواحد القہاری، ٹھیک ہے۔ چوتھا جملہ ہے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے، کب آئے گی؟ الا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، نصر اللہ مضاف ہے اسم ان، اور قریب خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ مشق نمبر 12، جیم جزء ذیل کے سوالات کے جوابات پڑھے ہوئے الفاظ کی مدد سے لکھیں۔ ما ھذا، ھذا قلم، ما ھذہ، ھذہ دوات، ما ذاک، ذاک باب، ما تلک، تلک نافذۃ، من ھذا، ھذا رجل، ھذا استاذ، من ھذانی، ھذانی استاذانی، من ہؤلائی، ہؤلائی اطباء۔ عیش اسمک، عیشہ بھی ایو شیء یعنی ماں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تیرا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، اسمی زید۔ این اخوک یا احمد، تیرا بھائی کہاں ہے احمد؟ تو جواب آپ دے دیں جی ذهب الی المدرسۃ۔ مسم اخیک، تیرے بھائی کا کیا نام ہے؟ اسمہ حامد، اس کا نام حامد ہے۔ 11واں سوال، من ضرب اخاک، تیرے بھائی کو کس نے مارا؟ ضربہ ابی یا ضربہ امی، اسے میری ماں نے یا میرے باپ نے مارا۔ اگلا سوال ہے من ضرب اخی، میرے بھائی کو کس نے مارا؟ ضربہ الاستاذ، اسے استاد نے مارا۔ 13واں سوال ہے کم لک من الاخوانی، بھائیوں میں سے تیرے کتنے ہیں، یعنی تیرے کتنے بھائی ہیں؟ لی خمسۃ اخوان، لی خمسۃ اخوان، میرے 5 بھائی ہیں، یا لی اخوانی، میرے 2 بھائی ہیں، کچھ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ 14واں سوال ہے بنت من ھذہ، یعنی ھذہ بنت من اصل میں تھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ ھذہ بنت محمود یا حامد، یہ حامد کی بیٹی ہے، یا ھذہ بنت زید، یہ زید کی بیٹی ہے۔ 15واں سوال ہے این ابوہا، اس کا باپ کہاں ہے؟ ابوہا فی مکہ تھا، اس کا باپ مکہ میں ہے۔ 16واں سوال ہے ارأیت اباہا، کیا تو نے اس کے باپ کو دیکھا؟ نعم رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا، ٹھیک ہے، یہ تو ہاں کے صورت میں ہوگا، اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں میں نے اسے نہیں دیکھا تو آپ کہیں گے لا ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اگلا سوال ہے ارأیت بیت ابیہا، ارأیت کیا تو نے دیکھا بیت ابیہا، اس کے باپ کا گھر، اس مؤنث کے باپ کا گھر کیا تو نے دیکھا؟ تو آپ لا میں جواب دینا چاہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے نہیں دیکھا، تو کہیں گے لا ما رأیتہ، میں نے اسے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر استعمال کرتے ہیں، آپ کو پورا بیت ابیہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا دیکھا ہے تو نعم جی ہاں رأیتہ، میں نے اسے دیکھا ہے۔ 18واں سوال ہے ایت النساء جالسۃ عند امک، تیری ماں کے پاس کون سی عورت بیٹھی ہے؟ کون سی عورت تیری ماں کے پاس بیٹھی ہے؟ تو جواب آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، ہیا خالتی، وہ میری خالہ ہے، ہیا خالتی۔ 19واں سوال ہے کیف ھذا الکتاب سہل ام صعب، کیف ھذا الکتاب، یہ کتاب کیسی ہے؟ سہل ام صعب، مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے یا مشکل ہے؟ ھذا الکتاب سہل جدا، یہ کتاب بہت آسان ہے۔ 20واں سوال متی ذهب ابوک الی بمبئی، تمہارے ابو تمہارے والد بمبئی کب گئے؟ ہوا ذهب، وہ گئے، امسی کل یعنی گزشتہ کل، یا الیوم آج، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو الحمدللہ یہ سارے جو سوال تھے عربی میں، یہ ہم نے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیا۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ اب یہ اصل ہے تم کون ہو؟ من انتا، تم کون ہو؟ من انتا، جناب یا سیدی انا حامدن، میں حامد ہوں۔ پھر آگے سوال آ رہا ہے جی تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ مسم ابی کا، مسم ابی کا، جواب دے رہا ہے میرے والد کا نام حسن ابن علی ہے۔
اسم ابی حسن ابن علی، حسن ابن علی، میرے والد کا نام حسن ابن علی ہے۔ تیسرا سوال، عبد الرحمن کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ کم ولدن لی عبد الرحمانی، عبد الرحمن کے کتنے بیٹے ہیں؟ وَكَمْ بِنْتًا لَهُ، اس طرح ہم اس کو ذکر کر سکتے ہیں، اور کتنی بیٹیاں ہیں اس کی۔ کم ولدن و بنتن لی عبد الرحمانی، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ جواب دینا ہے اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں، لہو ابن و بنتانی، لہو ابن و بنتانی۔ چوتھا سوال ہے، تمہارے سامنے کون عورت کھڑی ہے؟ تمہارے سامنے کون عورت کھڑی ہے؟ اس کی عربی ہوگی ایتو مرأتن، ایتو مرأتن قائمتن امامکا، ایتو مرأتن، کون سی عورت تمہارے سامنے کھڑی ہے؟ آپ جواب دے رہے ہیں جی وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، ہیا زوجۃ اخی، ہیا زوجۃ اخی، ہیا مبتدا، زوجۃ مضاف اور اخی پھر مزید مضاف مضاف الیہ۔ پانچواں سوال ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی اس عورت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما فی یدیہا، ما فی یدیہا، یا قرآن کا محاورہ ہے ما بی یدیہا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کپڑے ہیں، فی یدیہا یا بی یدیہا ثیابن، اس کے ہاتھ میں کپڑے ہیں۔ اگلا سوال ہے، وہاں کتنے آدمی کھڑے ہیں؟ کتنے آدمی کھڑے ہیں؟ کم رجلن، کم رجلن قائمن ہناکا، کم رجلن قائمن ہناکا، جواب دے رہے ہیں جی وہاں 5 آدمی کھڑے ہیں، خمسۃ رجال قائمون، خمسۃ رجال قائمون ہناکا۔ اگلا سوال ہے، آج کتنے لڑکے حاضر ہیں؟ کم ولدن، کم ولدن حاضرن الیوم، ولدن کے حساب سے خبر لگے گی، ذہن میں رکھیے گا، کم ولدن حاضرن الیوم، جناب یا سیدی آج 30 لڑکے حاضر ہیں، 30 ولدن حاضرن، 30 ولدن حاضرن الیوم۔ 8واں سوال ہے، محمود تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ یا محمود لما قائمن انت، لما قائمن انت ہا ہنا، تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ وہ جواب دے رہا جی میں ایک ضروری کام کے لیے کھڑا ہوں، انا قائمن لامر ضروری، انا قائمن لامر ضروری۔ 9واں جملہ ہے، یہ کتاب کتنے کی ہے؟ بکم حاضل کتابو، بکم حاضل کتابو، جواب دیا جا رہا ہے یہ کتاب 5 روپے کی ہے، حاضل کتابو بخمس ربیات، بخمس ربیات، 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہوگی اس میں جو معدود ہوگا وہ جمع مجرور ہوگا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ 10واں سوال ہے، خالد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ یا خالدو، یا خالدو کم اخن لکا، کم اخن لکا یا خالدو، خالد جواب دے رہا ہے جی جناب میرے 2 بھائی ہیں، یا سیدی لی اخوانی، لی اخوانی یا سیدی، میرے 2 بھائی ہیں۔ 11واں سوال ہے، یہ چھوٹا کتا کس کا ہے؟ یہ چھوٹا کتا کس کا ہے؟ لمن، لمن حاضل کلب الصغیر، لمن حاضل کلب الصغیر، جواب دیا جا رہا ہے جی یہ میرے ماموں کا کتا ہے، حاضا کلب خالی، حاضا کلب خالی، یہ میرے ماموں کا کتا ہے۔ 12واں سوال، ابھی تم کہاں جا رہے ہو؟ اینا ذاہبون، جمع اگر لائیں گے تو اینا ذاہبون انتم، اینا ذاہبون انتم الآن، اور واحد کریں گے تو اینا ذاہبون انت الآن، جواب ہم ہے تو اس لیے پھر ہم انتم ہی سوال میں بھی لگائیں گے، جواب ہے جی جناب یا سیدی ہم مدرسے جا رہے ہیں، نحنو ذاہبون الی المدرستی۔ 13واں سوال ہے، تمہارا بھائی کب گیا؟ متا ذہب اخوکا، متا ذہب اخوکا، وہ 1 گھنٹہ قبل گیا، ہوا ذہب قبل ساعت، ہوا ذہب یا خالی ذہب بھی لگا دیں قبل ساعت، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی کہ ذیل کے جملوں کی ترکیب کریں۔ تنبیہ، چھٹے سبق میں جملہ اسمیہ اور 10ویں سبق میں جملہ فعلیہ کی ترکیب کی طرف کچھ اشارہ ہو چکا ہے، یہاں پھر چند آسان جملوں کی ترکیب سادہ طریقے پر لکھی جاتی ہے۔ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، اگر اس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو تو اسے خبریہ کہو، اور کوئی بات پوچھی گئی ہو تو استفہامیہ ہوگا، جسے انشائیہ بھی کہتے ہیں۔
دو جملوں کی قسمیں بتا دی ہیں، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ. اور جملہ اسمیہ یا تو خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. خبریہ ہوگا اگر خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور استفہامیہ یا انشائیہ ہوگا جب سوال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس اعتبار سے ہم نے ان جملوں کی ترکیب کرنی ہے اور وہ ترکیب انہوں نے آپ کی بیان کر دی ہے. جملہ اسمیہ خبریہ، حامد جالس، حامد مبتدا، جالس خبر، ہم الحمدللہ ترکیب ساتھ ساتھ کرتے آئے ہیں. دوسرا جملہ علی رجل سخی، علی مبتدا، رجل موصوف، سخی صفت، موصوف صفت مل کر خبر. جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوگا تو من جالس علی الکرسی، من اسم استفہام مبتدا، جالس خبر، علی الکرسی حرف جار اور مجرور متعلق خبر. جملہ فعلیہ استفہامیہ، حل کتب زید مکتوبا الی خالد، حل حرف استفہام، کتب فعل، زید فاعل، مکتوبا مفعول، الی خالد جار مجرور متعلق فعل کے. تو الحمدللہ طریقہ کار انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے کیسے جو ہے جملوں کی ترکیب کرنی ہے. سوالات نمبر 7. پہلا سوال ہے اسماء استفہام کون کون سے لفظ ہیں اور حروف استفہام کون کون سے ہیں اور دونوں میں کیا فرق ہے. حروف استفہام صرف 2 ہیں جی، آ اور حل. اور اسماء استفہام پوری فہرست ہے، ما، من، کیفا، ٹھیک ہے، اینا، متا، ایون، ایتن، انا، کم وغیرہ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ حروف استفہام جملہ اسمیہ میں نہ تو مبتدا بنتے ہیں، نہ فاعل کچھ نہیں بنتے، نہ خبر بنتے ہیں، جبکہ اسماء استفہام جو ہیں یہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں اور فاعل بھی بن سکتے ہیں، مفعول بھی بن سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے اسماء استفہام کو جملوں میں کہاں رکھنا چاہیے. اسماء استفہام کو جملوں میں شروع میں رکھنا چاہیے جی، اصل تو ضروری یہی ہے. تیسرا سوال ہے اسماء استفہام میں کون سا لفظ معرب ہے. اسماء استفہام میں ایون اور ایتن معرب ہیں، باقی سب مبنی ہیں. کم کتنے قسم کا ہے اور ہر قسم کے بعد اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے. کم 2 قسم کا ہے، ایک استفہامیہ اور ایک خبریہ. استفہامیہ کے بعد جو ہے اسم وہ واحد منصوب ہوتا ہے، جبکہ خبریہ کے بعد جو اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو. 5واں سوال ہے ایون اور ایتن کا استعمال کس طرح ہوتا ہے. مثالیں دے کر سمجھاؤ. ایون اور ایتن کا استعمال مضاف کے طور پر ہوتا ہے اور ان کا مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو واحد آتا ہے اور اگر معرب لام ہو تو جمع کا لفظ استعمال ہوگا. اما اور فیما اصل میں کیا ہیں. اما جو ہے یہ اما ہے، ان حرف جر اور ما استفہامیہ کا مرکب، اور فیما جو ہے یہ فی ما ہے، فی حرف جر اور ما استفہامیہ کا مرکب. لیکن جب ما استفہامیہ کو ہم ما موصولہ سے فرق کرتے ہیں تو پھر ما استفہامیہ کا الف ڈراپ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ان ایگزامپلز میں آپ دیکھ رہے ہیں اما اور فیما میں. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی ذیل کی عبارت کو اعراب لگاؤ. ان کو آپ نے اعراب لگا کر پڑھنا ہے. ہم اعراب کہیں گے جی آخری حرکت یا آخری ساؤنڈ کو. ٹھیک ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں جی. لمن ہازہن ناقۃ الفارحۃ ومن راکب علیہا. دوسری عبارت ہے حل ہوا عمک، وجہ آپ خود تلاش کرنے کی کوشش کریں. تیسرا وَأَيَّتُ مَرْأَةٍ قَائِمَةٌ عِنْدَ بَابِ دَارِكَ وَلِمَاذَا. آگے ہے وَمَنْ عَنْ يَمِينِهَا حل ہوا ولدُ حل کبیرو. آگے ہے کم لک من الناقات یا صالح و کم لک من البقرات. آگے ہے کم شاتن عندک یا حامد و کم بقرتن. آگے ہے حل ارسل محمود مکتوبا الی ابیہ. آگے ہے نعم یا سیدی. کم مکتوب ارسل محمود الی ابیہ لیکن ما جاء جواب من عندہ. اب اگر ہم ترجمہ بھی دیکھنا چاہیں تو پہلی عبارت جو تھی لمن ہازہ الناقۃ الفارحۃ ومن راکب علیہا کا ترجمہ یوں بنے گا کہ یہ تیز رفتار اونٹنی کس کی ہے اور اس پر سوار کون ہے، اور اس پر کون سوار ہے. دوسری عبارت حل ہوا عمو کا، کیا وہ تمہارے چچا ہیں.
وَأَيَّتُ مَرْأَةٍ قَائِمَةٌ عِنْدَ بَابِ دَارِكَ وَلِمَاذَا، اور کون سی عورت تمہارے دروازے کے پاس کھڑی ہے اور کیوں؟ وَمَنْ عَنْ يَمِينِهَا، اور اس کے دائیں کون ہے؟ هل هو ولد هل کبیر، کیا وہ اس کا بڑا لڑکا ہے؟ کم لکا من الناقات یا صالح و کم لکا من البقرات، اے صالح تمہاری کتنی اونٹنیاں اور کتنی گائیں ہیں؟ کم شاتن عندک یا حامد و کم بقرتن، اے حامد تمہارے پاس کتنی بکریاں اور کتنی گائیں ہیں؟ حل ارسلہ محمود مکتوبا الی ابیہ، کیا محمود نے اپنے باپ کی طرف کوئی خط بھیجا؟ کیا محمود نے اپنے باپ کی طرف کوئی خط بھیجا؟ نعم جی ہاں یا سیدی جناب، کم مکتوب ارسلہ محمود، محمود نے کتنے ہی خط بھیجے، بتیرے خط بھیجے الی ابیہ اپنے باپ کی طرف، لیکن ما جاء جواب من عندہ، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو الحمدللہ عبارات کو ہم نے اعراب بھی لگا دیا اور ترجمہ بھی کر دیا، اور فعل فاعل مفعول آپ پہچاننے کی کوشش کریں، مضاف مضاف الیہ آپ جاننے کی کوشش کریں، اور موصوف صفت آپ جاننے کی کوشش کریں، اشارہ مشار الیہ آپ جاننے کی کوشش کریں، کم خبریہ کم استفہامیہ سب آپ جاننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔